السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ چین انڈیا جنگ بھڑک اٹھی۔ راج ناتھ سنگھ کی پھر پاکستان کو دھمکی، LOC پر سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ چین اور بھارت کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ چین اور بھارت کی خطرناک جنگ میں پاکستان اور بھارت بھی آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ میدان سک چکا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ چینی فوج نے بھارت پر تابڑ توڑ کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی ایک انتہائی کشیدگی بڑھ چکی ہے اور حالیہ رپورٹس کے مطابق پاک فوج نے بھارت پر ایک تباہ کن حملہ کیا ہے جس میں کئی بھارتی فوجی مارے گئے، متعدد چوکیاں تباہ ہو چکی ہیں۔ بھارت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ کیا بھارت کی جانب سے کی جانے والی چھیڑ خانی مہنگی پڑ گئی ہے؟ اس کے علاوہ حالیہ دنوں پر بھارت کی جانب سے LOC میں لائن آف کنٹرول سے فائر بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری تھیں۔ پاکستان نے بارہا بھارت کو متنبع کیا لیکن چھیڑ خانی کا سلسلہ ختم نہ ہو سکا۔ اب پاکستان نے جوابی کارروائی کی ہے جس سے بھارتی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ کہا جا رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان 1947، 1965، 1971 اور 1999 میں جنگیں ہو چکی ہیں اور فوجی کشیدگی جاری ہے۔ کشمیر ہمیشہ سے دونوں ممالک کے درمیان تنازع کی جڑ رہا ہے۔ پاکستان کشمیر کو اپنی شہرک کہتا ہے جبکہ بھارت اسے اٹوٹ آنگ مانتا ہے۔ کشمیر کے مسئلے پر کئی جنگیں اور جھڑپیں ہو چکی ہیں لیکن اب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ حالیہ کشیدگی بھی اسی تنازع کی ایک اور کڑی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ماضی میں ہونے والی جھڑپیں دونوں ممالک کے لیے بھاری جانی، مالی، دفاعی نقصان کر چکی ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ ہر بار دونوں ملکوں نے اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے سرحدی جھڑپوں میں حصہ لیا ہے۔ حال ہی میں لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی جانب سے فائر بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں کی جا رہی تھیں۔ پاکستانی شہریوں اور فوجی چوکیوں پر حملے کیے گئے جس کے جواب میں پاک فوج نے صبر کا دامن تھامے رکھا لیکن آخرکار جوابی کارروائی کا وقت آن پہنچا۔ پاکستان نے بارہا بھارتی حکومت اور فوج کو متنبع کیا کہ اگر بھارتی فوج نے اپنی جارحیت نہ روکی پاکستان اپنے دفاع میں بھرپور جوابی کارروائی کرے گا، لیکن بھارت کی چھیڑ خانی جاری رہی اور اس کا نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے۔ بھارتی فوج کے نزدیک اپنی فوجی LOC نے حالیہ دنوں میں سرگرمیاں بڑھا دی تھیں۔ بھاری ہتھیاروں کی نقل و حرکت اور فوجیوں کی تعیناتی میں اضافہ کیا جا رہا تھا جس سے صاف ظاہر تھا کہ بھارت کوئی بڑا قدم اٹھانے کی تیاری کر رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق پاک فوج نے بھارتی فوج کی چوکیوں کو نشانہ بنایا جہاں سے پاکستان کے شہری علاقوں اور فوجی مقامات پر حملے کیے جا رہے تھے۔ پاک فوج نے ایک منظم حکمت عملی کے تحت یہ حملہ کیا اور بھارتی فوج کو بھاری جانی نقصان پہنچایا۔ پاک فوج نے اس حملے کے جدید ہتھیاروں اور میزائل سسٹم کا استعمال کیا جس کی بدولت بھارتی فوج کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ یہ حملہ نہ صرف بھارتی فوج کے لیے ایک جھٹکا تھا بلکہ اس نے بھارتی حکومت کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ رپورٹس کے مطابق اس حملے میں متعدد بھارتی فوجی ہلاک ہوئے، کئی فوجی چوکیوں کو تباہ کر دیا گیا۔ بھارتی میڈیا میں بھی اس حملے کی بات کافی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ بھارتی حکومت پر عوامی دباؤ بڑھ گیا کہ وہ اس حملے کا جواب دے۔ بھارتی حکومت کی جانب سے اس حملے کے فوراً بعد کوئی واضح بیان نہیں آیا لیکن بھارتی میڈیا میں اس حوالے سے کافی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں۔ بھارت کی فوجی قیادت بھی اس حملے سے حیران ہے کیونکہ وہ پاکستان کی اس قدر مضبوط جوابی کارروائی کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ بھارتی عوام اور میڈیا حکومت پر اتنا دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ اس حملے کا بھرپور جواب دے۔ بھارتی اپوزیشن جماعتیں بھی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ یہ حملہ بھارت کی داخلی سیاست پر گہرے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ بھارتی حکومت کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔
कहा जा रहा है कि भारतीय हुकूमत को एक्सपोज करके रख दिया है। पाकिस्तान ने इस वक्त जवाबी हमला करने का फैसला किया जब भारत की फ़ौजी सरगर्मियाँ अपने अरूज पर थीं। इस वक्त को चुनने का मकसद ये था कि भारत को एक वाज़ेह पैगाम दिया जाए कि पाकिस्तान किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान का जोग्राफियाई और दिफाई लिहाज से भारत पर वाज़ेह बरतरी हासिल है। ख़ास तौर पर कश्मीर के महाज पर पाकिस्तानी फ़ौज ने निहायत महारत के साथ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ शुरू की हुई हैं। इसके अलावा जिससे भारत को ज़बरदस्त झटका लगा। इस हमले के बाद भारत को एक बार फिर अपनी फ़ौजी हिकमत अमली पर गौर करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि वो किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देगा और ये वाक़या दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तक़बिल में होने वाली फ़ौजी झड़पों की नौइयत को भी मुतासिर कर सकता है। बैनुल-अक़वामी सतह पर इस हमले के बाद काफ़ी हलचल मची गई है। कहा जा रहा है कि अमेरिका, चीन, रूस, दीगर आलमी ताकतें इस हमले पर गहरी नज़र रखी हुई हैं। अमेरिका ने दोनों ममालिक को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की तलकीन की, जबकि चीन ने पाकिस्तान की हमायत का इशारा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी इस कशीदगी को कम करने की कोशिशें जारी हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत हर सूरत सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी ना करें। ये कहना है अक़वाम मुत्तहिदा का और हंगामी इजलास भी तलब करने का फ़ैसला कर लिया है। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जवाब देने के लिए हर सूरत तैयार है। पाकिस्तान ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि भारत को और भारत की फ़ज़ाइया को मुँह तोड़ जवाब दिया जाए और ऐसा जवाब दिया जाए कि भारत की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत इस वक्त LOC पर भी आमने सामने हैं। कहा जा रहा है कि LOC पर दोनों जानिब से जो ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, LOC पर उसका खमियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है। LOC के चिड़ी सेक्टर में भी दोनों ममालिक आमने सामने हैं। भारतीय फ़ौज की LOC पर जो झड़पें हुई हैं उसमें देवा सेक्टर को शदीद किस्म का नुकसान किया गया, उसको निशाना बनाया गया। भारत की मुतअद्दिद दर्जनों पोर्ट्स तबाह कर दी। भारतीय फ़ौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीकी देवा सेक्टर में सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी फ़ौज का सिपाही जो है वो ज़ख्मी हो चुका है। ISPR के मुताबिक भारतीय फ़ौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेज़ियाँ मुसलसल जारी और सारी हैं। भारत को तबड़तोड़ कार्रवाई का फ़ैसला करना पड़ेगा। पाक फ़ौज ने फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई की, जिससे भारतीय फ़ौज को शदीद जानी नुकसान उठाना पड़ा। इससे भारतीय फ़ौज को माली नुकसान भी उठाना पड़ा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी एंटी एयरक्राफ्ट जो गन्स हैं वो भारत के ऊपर तान दी और भारत को हमला कर